السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کن چیزوں کے ذریعے سے انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کے پاس ایک چیز موجود ہے لیکن اس کی جو مٹھاس ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، وہ معلوم نہ ہو۔ آپ کے پاس سیب موجود ہے لیکن آپ نے جب تک اس کو چکھا نہیں ہو تو آپ بتا نہیں سکتے کہ کیسا ٹیسٹ ہے، کیسا اس کا ذائقہ ہے، کیسی اس کی مٹھاس ہے۔ ایسے ہی ایک شخص کے پاس ایمان تو ہوتا ہے لیکن اس کو ایمان کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ تو تین چیزیں بتائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ جس شخص کو وہ حاصل ہو جائیں تو گویا اس کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہم۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں، وہ سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کے نزدیک ہو جائے۔ تو ایک تو یہ چیز۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْعَبْدَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، وہ کسی سے محبت نہ کرے مگر صرف اللہ کے لیے۔ یعنی اس کی محبت، اس کی نفرت وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، گویا اس کی پوری زندگی، اس کا پورا مقصد وجود وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ وہ انسانوں سے مطلب کے، مفاد کے، غرض کے تعلقات نہ رکھے بلکہ اس کے تعلقات کی بنیاد کے اندر اللہ کی محبت شامل ہو۔ میں فلاں سے اس لیے تعلق رکھتا ہوں کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ نیک بندہ ہے، وہ علم کا کام کر رہا ہے، وہ دین کا کام کر رہا ہے، وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کے بندوں سے تعلق رکھنے والا ہو جائے۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ملے گا، میرا مفاد اس سے جڑا ہوا ہے، وہ دنیا میں میرے کام آ سکتا ہے، یہ اس کی محبت کی بنیاد نہ ہو۔ تو وہ پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو، اور ایسی محبت جو سب چیزوں سے بڑھ کر ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ انسانوں سے اس کے جو تعلقات ہو وہ مفاد پرستانہ، خود غرضانہ نہ ہو بلکہ ان تعلقات کی بنیاد میں اللہ کی محبت شامل ہو، وہ اللہ کے لیے تعلقات رکھتا ہو۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ اس کو ایمان سے محبت ہونی چاہیے اور کفر سے اتنی نفرت ہونی چاہیے جتنی کہ آگ میں جلنے سے نفرت ہوتی ہے۔ وہ کفر میں واپس پلٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جیسے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ یعنی جب اللہ نے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی ہے اور وہ صاحب ایمان ہے الحمدللہ، تو اب کفر کی طرف پلٹنے سے اتنی نفرت کرتا ہو جتنا وہ اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ میں آگ میں جلا دیا جاؤں، مجھے آگ میں ڈال دیا جائے۔ ظاہر بات ہے کوئی شخص بھی آگ میں جلنے کو پسند نہیں کرتا بلکہ اس کو انتہائی ناپسند کرتا ہے۔ تو ایسی ایک شخص کی نظر میں کفر کی اور شرک کی اتنی نفرت ہو، ایمان کی قدر قیمت گویا اسے معلوم ہو۔ تو یہ تین بنیادی باتیں ہیں، یہ اگر کسی شخص کو حاصل ہو جائیں تو گویا اس کو ایمان کا مزہ، ایمان کی حلاوت معلوم ہو جائے گی، حاصل ہو جائے گی۔ آج ہم ان تینوں چیزوں میں دیکھیں کہ ہماری کیا صورتحال ہے۔ یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہے، یا ہماری نظر میں اپنی عزت کی، اپنی دولت کی، اپنی سستی اور کاہلی کی، اپنی خواہشات کی محبت زیادہ ہے۔ اسی طرح دوسری جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ انسانوں سے تعلقات اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہونے چاہیے، تو ہمارے جو تعلقات ہیں لوگوں سے، انسانوں سے، وہ اللہ کی بنیاد پر ہیں یا ہمارے اپنے مفادات کی بنیاد پر ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، کیا ہم کفر سے نفرت کر رہے ہیں؟ دیکھیے کفر سے نفرت کی بات ہو رہی ہے، کافروں سے نہیں۔ مطلب یہ کہ انسان اس بات سے اتنا دور بھاگے کہ کہیں میری طرف سے کفر صادر نہ ہو جائے، کہیں میں کفر کی گمراہی میں نہ مبتلا ہو جاؤں، تو بہت قدم پھونک پھونک کر اٹھائے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی طرف سے ہمیشہ فکر مند رہے کہ کہیں میرا ایمان میرے ہاتھوں سے چھن نہ جائے، میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، مجھے ایمان سے محروم نہ کر دیا جائے۔ لہٰذا وہ ہر وہ قدم
جو گمراہی کی طرف جاتا ہو، ہر وہ قدم جو کفر کی طرف جاتا ہو، ہر وہ قدم جو شرک کی طرف جاتا ہو، اس سے دور بھاگے، ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے۔ وہ ایمان کی قدر و قیمت اسے معلوم ہو، یہ نہیں کہ ایمان مل گیا ہے مفت میں خاندانی طور پر تو اب ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ ایسے کام بھی کرتا جو ایمان والے کرتے ہیں اور ایسے کام بھی کرتا جو کفر والے لوگ کرتے ہیں، جو کافر لوگ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اس کو کفر تک، گمراہی تک لے کر جا رہا ہو، اس سے بہت چوکنا رہے، بہت محتاط رہے، بہت دور رہے، تو ایمان کا صحیح مزہ ایسے شخص کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم کفر سے اور گمراہی سے کتنا دور بھاگ رہے ہیں، یہ تینوں چیزیں ہمیں حاصل ہیں یا نہیں ہیں۔ آج جو ہم ایمان کے مزے سے محروم ہیں، ایمان کی حلاوت سے محروم ہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر موجود رہی ہیں۔ تو ہم فکر کریں اور کوشش کریں ان تینوں چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔